الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم پیاری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکبادی پیش کر رہا ہوں کہ دین کی بات کو سننے کے لیے ہم سب کے سب جمع ہو گئی ہے. بے شک یہ آپ کی دینی جذبے اور دینی جوش و خروش اور دینداری اور دین کے ساتھ محبت لگاؤ اور اسلامی تعلیمات کے سننے اور جاننے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب کی دلیل ہے. بے شک ہماری بہت ساری بہنیں وہ ہیں جن کو بہت سارے کام کاج اور ضروریات اور تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا پڑ رہا ہوگا. بہت ساری بہنیں وہ ہیں کہ جن کو اپنے گھر کے کام کاج ہوں گے، اپنے بچوں کو سلانا ہوگا، اسی طرح گھر کی صاف صفائی اور بھی بہت سارے تقاضے ہوں گے. لیکن ان تمام عارضی تقاضوں کو خیر بات کہہ کر دائمی جو ضرورت ہے یعنی آخرت کی ضرورت، اس کے پیش نظر ان تمام تقاضوں کو خیر بات کر دیا. اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو قبول فرماوے اور دین کی سچی تڑپ ہمارے دلوں کے اندر اللہ پاک پیدا فرماوے. میری پیاری مائیں اور بہنیں، ایک نوعیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جاوے تو مرد کے مقابلے میں ہم عورتیں خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ ایک نیکی کرنے کے لیے مرد کو بہت ساری مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے. اس کو ارادہ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ایک نیکی کرنے کے لیے اپنے جان مال وقت تک کی قربانی دینی پڑتی ہے، پھر اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے. ورنہ روز مرہ کے مطابق اگر وہ اپنا دن گزارے تو بہت سارا وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے. اس کے بالمقابل ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کی رحمت ان کی طرف خصوصی متوجہ ہے. اگر وہ روز مرہ کے اعتبار سے وہ دن گزارے تب بھی اللہ پاک کی طرف سے ان کے نامہ اعمال میں بہت سارا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے ایک مرتبہ دودھ پلانے پر، اس کے ایک گھونٹ دودھ پلانے پر ایک جان کو موت سے بچانے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو حمل کے درمیان میں اس کے ایک وہ آدمی جو روزہ رکھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے،
اور پوری رات عبادت میں گزارتا ہے، اس کو جو اجر و ثواب دیا جاتا ہے اس کے برابر اس کو ہر دن اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے کے رونے کی وجہ سے جب ماں رات کو بیدار ہوتی ہے اور بھوک اس کی بھوک کو دور کرتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یہ چند حدیثیں میں نے جو ذکر کی، اس کے علاوہ بھی اور بھی احادیث کے ذخیرے میں بہت ساری فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس آیت کو بھی ہم پڑھتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم فرمایا۔ پھر آگے اللہ پاک عورت کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے بڑی مشقت کے ساتھ بچے کو پیٹ میں رکھا اور پھر بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جنا اور پھر بڑی مشقت کے ساتھ اس کو دودھ پلایا۔ اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ماں اور باپ دونوں کا تذکرہ فرمایا، دونوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم فرمایا، لیکن جب ماں کا ذکر آیا تو اللہ رب العزت نے اس کی صفات کو ذکر فرمایا کہ ماں تو وہ ہے کہ جس نے 9 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا، یہ مشقت برداشت کی اور پھر اس کے بعد اس بچے کو جننے کی مشقت برداشت کی اور پھر اس کو ایک لمبی مدت تک دودھ پلانے کی مشقت برداشت کی۔ اس صفات کو خاص طور پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری کتنی زیادہ رعایت فرماتے ہیں اور ہمارا کتنی مرتبہ ذکر فرماتے ہیں اور اللہ کو ہم سے کتنی زیادہ محبت ہے۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی آیت اور احادیث پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم پر کتنی زیادہ مہربان ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کے احکامات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ ہمارا کوئی عمل اور ہمارا کوئی فعل اور کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو۔ جب اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اتنی زیادہ مہربان ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہماری طرف سے بھی وہ کام بالکل نہیں ہونے چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے ہوں۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے ایک مبارک دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین اور مذہب مقبول ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ پاک کی طرف سے بہت ساری نعمتوں سے نوازا جاوے، مال اور جائیداد کے اعتبار سے بھی اس کو نوازا جاوے، لاکھوں کروڑوں کی خربوں کی اس کے پاس جائیداد ہو اور مال کے اعتبار سے بھی اس کو نوازا جاوے، یہاں تک کہ وہ لکھ پتی، کروڑ پتی اور خرب پتی بن جاوے اور
صحت اور تندرستی کے اعتبار سے بھی اس کو ایسا نوازا جاوے کہ اپنی پوری زندگی اس کو کسی قسم کی بیماری نہ لگی ہو، یہاں تک کہ پوری زندگی اس کی صحت ایسی رہے کہ چھینک کس کو کہتے ہیں وہ بھی اس کو معلوم نہ ہو، ایسی صحت اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو عطا کی جاوے۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو دنیا کی تمام نعمتیں ملی ہوئی ہے، لیکن اسی آدمی کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو جاوے کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کو ایمان اور اسلام کے اعتبار سے محروم رکھا گیا ہے، تو یقیناً اس سے بڑا محروم اور اس سے بڑا قابل افسوس دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ آدمی اگرچہ تمام نعمتوں سے نوازا گیا تھا لیکن اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمت اس کو نہیں ملی تھی۔ یہ اسلام اور ایمان جیسی عظیم دولت اور نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مسلمان بنایا ہے، مسلمان کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا جو حکم ہو اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اپنی من چاہی مسلمان زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مور ناچتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو نچایا ہے اور ناچنے کا حکم فرمایا ہے، تو گویا وہ اس کے لیے اس کا جواز ہے، لیکن ہمارے لیے ناچنا حرام قرار دیا گیا ہے، ہم نہیں ناچ سکتے، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے اسی پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کو ہم کھا نہیں سکتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں مکلف بنایا ہے، صرف حلال چیزوں کو ہم کھا سکتے ہیں، حرام چیزوں کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ بہت سارے جانور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے گوشت کو کھاتے ہیں، وہ مکلف نہیں ہے، اللہ پاک نے ہمیں مکلف بنایا ہے، ہم انہی چیزوں کو کھائیں گے جن کے کھانے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور میری پیاری مائیں اور بہنیں، ایک بات خاص یاد رکھنی ہے کہ اسلامی تعلیمات میں ہی ہماری عزت ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اگرچہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمیں گویا چار دیواری کے اندر بند کر دیا گیا ہے اور باہر نکالنے کے اعتبار سے گویا ہم پر بہت ساری ممانعات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنے کے اندر ہی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان مرد اور عورت کے اعتبار سے تقسیم کر دی گئی ہے۔ مرد کا کام الگ اور عورت کا کام الگ، وہ اپنے گھر کی رانی ہے، اپنے گھر کے اندر رہے گی، چہار دیواری کے اندر رہے گی، بچوں کی وہ تربیت کرے گی۔ ایک وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رہا ہے اور اس کے بعد ماں نے اس کو جنا ہے اور اس کے بعد ایک لمبی مدت تک اس کا دودھ پیا ہے، اس کے بعد تقریباً 4-5 سال تک وہ اپنی ماں کے پہلو کے اندر رہتا ہے۔ یقیناً اس بچے کی جو تربیت ماں کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ گھر کے اندر رہو اور اپنے بچوں کی تربیت کیا کرو۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو آگے چل کر یہ بچے بڑے بڑے کارنامے انجام دیں گے۔ افغانستان کے ایک مشہور بادشاہ جو گزر چکے ہیں، جن کا نام دوست محمد تھا، ان کے ملک پر دشمن نے حملہ کر دیا اور ان کو یہ خبر دی گئی کہ دشمن نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ باپ نے فوراً اپنے بیٹے اور اپنے شہزادے کو بلایا اور ایک فوج لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔
کہ جاؤ دشمن کا مقابلہ کرو. شہزادہ دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہا. چند دنوں کے بعد یہ خبر آئی کہ شہزادہ اپنی پشت پھیر کر بھاگ گیا اور لڑائی کے اندر وہ ہار گیا اور اس نے شکست کھائی. اور ہماری خفیہ پولیس یعنی CID نے یہ خبر دی ہے کہ شہزادہ ہار گیا ہے اور بھاگ گیا ہے. جب بادشاہ کو اس کی اطلاع ہوئی، بادشاہ یہ خبر لے کر اپنے گھر گیا اور اپنی بیگم کو یہ خبر سنائی کہ ہمارا بیٹا وہ لڑائی میں مقابلے کے اندر ہار گیا اور شکست کھا گیا اور پیٹ پھیر کر بھاگ گیا ہے. جیسے ہی بیگم نے سنا، فوراً بیگم نے یہ کہا کہ یہ خبر غلط ہے، یہ خبر صحیح نہیں ہو سکتی ہے. بادشاہ نے اپنی بیگم سے کہا کہ خبر دینے والے کوئی اور لوگ نہیں بلکہ وہ ہماری خفیہ پولیس یعنی ہماری CID ہے، وہ کبھی غلط خبر نہیں دے سکتی. بیگم اپنی بات پر اصرار کر رہی تھی کہ یقیناً یہ خبر غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہمارا بچہ ہار جاوے اور پشت پھر کر بھاگ جاوے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. چنانچہ اور چند دن کے بعد یہ خبر آئی کہ شہزادہ اپنے محاذ میں کامیاب ہو گیا ہے اور اس نے دشمنوں کو شکست دے دی ہے اور اس نے فتح اور کامیابی حاصل کر لی ہے. جب شہزادہ کو فتح حاصل ہو گئی، کامیابی حاصل ہو گئی، تو پورے شہر کے اندر جھنڈے گاڑے گئے اور اس کا بہترین طریقے سے استقبال کیا گیا. شہزادہ اپنے گھر آ گیا. بادشاہ سلامت بیگم کے پاس گئے اور بیگم سے جا کر یہ کہنے لگے کہ بیگم آپ کی خفیہ پولیس اور آپ کی خفیہ CID کون سی ہے کہ جس نے ہماری CID کی بالکل تکذیب کر دی اور جھٹلا دیا. ہماری CID نے جو خبر دی تھی وہ بالکل غلط ثابت ہوئی. آپ کی CID اور آپ کی خفیہ پولیس کون سی ہے جس نے بالکل صحیح خبر آپ کو دی. بیگم یہ کہنے لگی کہ حقیقت معاملہ یہ ہے کہ بچہ جب میرے پیٹ میں تھا اس وقت 9 مہینے تک میں نے اس بات کا بھرپور اہتمام کیا تھا کہ کوئی حلال لقمہ میرے پیٹ میں نہ جاوے. اور اس کے بعد جب یہ بچہ پیدا ہوا، جب بھی میں نے اس کو دودھ پلایا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس کو دودھ پلایا ہے. جس بچے کے اندر ایسا پاکیزہ اور ایسا طہارت والا خون دوڑ رہا ہو، وہ کیسے پشت پھرا کر بھاگ سکتا ہے؟ اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے لیکن جنگ میں شکست کھا کر پشت پھرا کر واپس آ جاوے، یہ بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا بچہ یقیناً فتح حاصل کرے گا اور میرا بچہ یقیناً کامیاب ہوگا. اسی طرح ایک بہت بڑے بزرگ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار دہلی کے اندر ہے، وہ بچپن کے اندر یتیم ہو گئے تھے. ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی تھی. جب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب 4-5 سال کے ہو گئے تو والدہ نے یہ سوچا کہ ان کو آپ دینی تعلیم شروع کروا دینی چاہیے. چنانچہ ماں اس بچے کو لے کر محلے کی مسجد میں گئی اور محلے کی مسجد کے امام سے کہا کہ میرے بچے کو بسم اللہ کروانی ہے اور اس کو قرآن سکھانا ہے. امام صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اس کو ضرور پڑھائیں گے اور اس کو ضرور دینی تعلیم دیں گے. آئندہ کل صبح میں بچے کو لے کر آئیے. دوسرے دن جب ماں اپنے بچے کو لے کر گئی، امام صاحب نے اس بچے کو پڑھانا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھانا شروع کیا. بچے نے سیدھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا 15واں پارہ پڑھنا شروع کر دیا. امام صاحب
امام صاحب جو ہے بہت حیران ہو گئے کہ عجیب معاملہ ہے، اس بچے نے تو سیدھا 15واں پارہ شروع کر دیا۔ تو امام صاحب نے اس بچے سے سوال کیا کہ 14 پارہ کون پڑھے گا؟ آپ نے تو سیدھا 15واں پارہ شروع کر دیا ہے۔ تو بچہ کہنے لگا، امام صاحب حقیقت بات یہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں 14 پارے کی حافظہ ہے، وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 14 پارہ پڑھ کر پھر اپنے گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی، اور روزانہ میں وہ 14 پارہ سنا کرتا تھا، اس لیے مجھے وہ 14 پارے ازبر اور یاد ہے، اس لیے میں نے 15واں پارہ پڑھنا شروع کیا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ ماں کے اعمال اور ماں کے افعال، اس کا اثر یقیناً بچے پر ہوتا ہے۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، ہم اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اگر دودھ پلاتے ہیں تو کبھی ہاتھ میں موبائل اور کبھی سامنے ٹی وی، اس حال میں ہم اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب بچہ اسی حال میں بڑا ہوگا تو اللہ کا ولی اور اللہ کا مقرب کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر وہی اعمال کریں جو اعمال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے ہوں۔ میری پیاری اور مائیں اور بہنیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صاف ارشاد فرمایا کہ تم ربا اور سود کو تم چھوڑ دو۔ ہمارے بہت سارے اعمال وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنی ضرورتوں کو پورا کر نہ پانے کی وجہ سے سود کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں۔ حالانکہ سود کے بارے میں قرآن کریم میں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو بالکل ختم کرتے ہیں اور اللہ رب العزت صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ مفسرین کرام تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کا پیسہ ظاہر اعتبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے میں بڑھوتری ہو رہی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس میں گھٹاؤ ہی ہوتا ہے۔ خود اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا۔ جب اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تو مال میں کیسے بڑھوتری ہو سکتی ہے؟ مفسرین کرام اس کی مثال ذکر فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، جیسے کہ دو بچے ہو، اگر ایک بچہ بالکل صحت مند تندرست ہے لیکن دیکھنے کے اعتبار سے وہ دبلا پتلا ہے، اور ایک وہ بچہ جو دیکھنے کے اعتبار سے بالکل موٹا نظر آ رہا ہے، تازہ نظر آ رہا ہے، لیکن جب تحقیق کی جائے تو معلوم ہو کہ اس کے گردے خراب ہے یا اس کی کڈنی کے اندر پریشانی ہے جس کی وجہ سے ہمیں موٹا نظر آ رہا ہے، تو ظاہر اعتبار سے وہ موٹا اور تازہ نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بیمار ہے۔ اس بچے کے مقابلے میں جو بچہ بالکل دبلا نظر آ رہا ہے، اس بچے کے مقابلے میں یہ بچہ زیادہ بیمار ہے۔ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سود کے پیسوں سے یقیناً ہلاکت ہے، بربادی ہے، اگرچہ ظاہر اعتبار سے ہمیں بڑھوتری نظر آوے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس میں کمی بھی ہوگی اور اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سود کے بارے میں بہت سخت الفاظ ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو سود کھانے والا ہے، سود کھلانے والا ہے، سود کے بارے میں گواہی دینے والا ہے، سود کے بارے میں کچھ لکھاوٹ کر رہا ہے، دستاویز کر رہا ہے، ان تمام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان تمام پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ اس میں کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ بلا اور یہ وبا بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں،
ایک بات خاص طور پر ہمیں اپنے دل کے اندر یہ بٹھانا ہے کہ انشاءاللہ ہم ہماری پوری زندگی اس طرح گزاریں گے کہ اس میں ایک بھی کام ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں عصر کے بعد اور مغرب کے بعد بازار اور وغیرہ میں کچھ خریدنے کے لیے اور کچھ کام کاج کے لیے نکلا کرتی ہے. حالانکہ شریعت کا حکم تو یہ تھا کہ عورتوں کو گھر کے اندر رہنا ہے، اپنی چہار دیواری کے اندر رہنا ہے. لیکن ہم شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلتے ہیں. یقیناً جو برکتیں ہم کو ملنے والی ہیں وہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم خوب صدقہ کیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی رأیتکن اکثر اہلہا، میں نے تم میں سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے. ایک صحابی عورت جن کا نام ام سلیم ہے، انہوں نے فوراً، جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے، انہوں نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، لیما، یا رسول اللہ، ہم عورتیں جہنم کے اندر زیادہ کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تکثرن اللعنہ، تمہارے اندر دو برائیاں پائی جاتی ہیں. ایک برائی تو یہ کہ تم لعن طعن بہت زیادہ کیا کرتی ہو. جیسے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ غیبت اور دوسروں پر لعن طعن کرنا وہ ہمارا مشغلہ ہے. جہاں کہیں بھی دو یا چار جمع ہو گئی، کسی کی غیبت کرنا یا لعن طعن کرنا وہ گویا ہمارا کام ہی ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ جہنم میں زیادہ تعداد تمہاری اس وجہ سے بھی ہے کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی بہت زیادہ کیا کرتے ہو. اگر کوئی شوہر اپنی پوری زندگی تمام ضروریات کو پورا کرتا رہا، لیکن کبھی کسی موقع پر ایک کمی ہو گئی تو وہ تمام کی تمام جو اس نے احسانات اور ضروریات کو پورا کیا تھا ان سب پر پانی پھیر دیا جاتا ہے، اور گویا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی میری کبھی ضرورت کو پورا ہی نہیں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری ان دو برائیوں کی وجہ سے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے. ایک تو لعن طعن کرنے کی وجہ سے، غیبت وغیرہ کرنے کی وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان دونوں باتوں کو صاف طور پر ارشاد فرمایا. اس لیے ہم عزم مصمم کریں گے، پکا ارادہ کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز یہ دونوں برائیاں ہم کبھی بھی ہمارے اندر سے بالکل نکال دیں گے، اور ان دونوں برائیوں کی طرف ہم کبھی بھی جائیں گے نہیں. میری پیاری ماں اور بہنوں سے ایک بات میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آج تک ہم سے جو کچھ گناہ کا کام، جو کچھ برائیاں، جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے اعمال اور افعال ہم سے ہو گئے ہیں، آج ہی ہم اس سے توبہ کریں گے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جن برے کام میں وہ مشغول ہوا کرتا تھا اس کو آج سے ہی بالکل ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا پکا ارادہ کرے کہ یہ کام میں کبھی بھی نہیں کروں گا. اور
پھر اس کام کی طرف کبھی بھی متوجہ نہ ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں توبہ نصوح کا ذکر ہے. توبہ نصوح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی ایسی توبہ کرے کہ اس گناہ اور اس برے فعل اور اس برائی کی طرف کبھی بھی واپس اس طرح نہ جاوے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں نہیں جا سکتا ہے. جس طرح کسی جانور کے تھن میں سے ایک مرتبہ دودھ نکالا جاوے تو وہ دودھ دوبارہ تھن میں جا نہیں سکتا، اس طرح اگر آدمی پکی توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد اس گناہ اور اس برائی کی طرف اسی طرح وہ واپس کبھی بھی نہیں جا سکتا جس طرح کے دودھ تھن کے اندر واپس نہیں جا سکتا. اس طرح آج ہم پکی توبہ نصوح کریں گے، پکی توبہ کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہم سے آج تک جتنی برائیاں اور آج تک جتنے گناہ کے کام ہوئے تھے اللہ رب العزت ان تمام گناہ کے کاموں کو ہم معاف فرمائے اور ہم کبھی بھی ایسے گناہ کے کام کبھی بھی نہیں کرے گی، اور ہمارا ہر فعل اور ہر کام اور ہر عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگے، اس کی خلاف ورزی ہم ذرہ برابر بھی نہیں کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حنان يا منان برحمتك نستغيث. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. میری پیاری مائیں اور بہنیں، ایک خاص بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ آئندہ کل کی جو رات ہے وہ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات ہے. یہ بڑی فضیلت والی رات ہے. اس رات کو ہمیں عبادت میں گزارنا ہے.
عام طور پر فضیلت والی رات ہمارے یہاں ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ رات کو 12 بجے اور 1 بجے کے بعد فضیلت والی رات کو فضیلت والی سمجھی جاتی ہے اور ہم عبادت وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں رات کو 12 بجے کے بعد. حالانکہ شریعت کے اعتبار سے رات کا حکم مغرب کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میری معتبرہ درخواست ہے کہ اس فضیلت والی رات میں اللہ پاک کی طرف سے خصوصی طور پر جو نور نازل کیا جاتا ہے اس کو ہم اپنے ہاتھوں ہاتھ اٹھائیں گے اور پوری کی پوری رات ہم عبادت میں مشغول ہوں گے. دوسری واہیات اور دوسری لغویات کے اندر ہم مشغول نہیں ہوں گے اور پوری کی پوری رات ہم عبادت کے اندر مشغول ہوں گے. اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرماوے اور پوری کی پوری رات ہمیں عبادت میں گزارنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے.